اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ میرا شکر کرے لیکن اپنے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو میں خالق اپنا شکر بھی رد کر دیتا ہوں۔ جو بندہ میری اطاعت کرے اور اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے تو میں اپنی اطاعت بھی رد کر دیتا ہوں، میں اس کی ساری عبادتیں ضائع کر دیتا ہوں۔ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، ان کے بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف، ان کی طبیعت کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کا جا بجا ہمارے لیے کھلا پیغام ہے کہ والدین کی قدر کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی بے ادبی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں۔ اب یہ بندے پہ کہ وہ جنت جانا چاہتا ہے یا جہنم جانا چاہتا ہے، رب تعالیٰ نے واضح بتا دیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث واضح ہے کہ جو والدین کی قدر کرے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور جو والدین کی قدر نہیں کرے گا، ان کا ادب نہیں کرے گا، اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، جنت کا درمیانہ دروازہ باپ ہے۔ پھر ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اسے کھو بیٹھو، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ جنت کا اوسط دروازہ وہ باپ ہے، اب اس دروازے کی حفاظت کرنا وہ کس صورت میں ہے؟ وہ باپ کی خدمت کی صورت میں ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں۔ کیا مراد؟ باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، اور فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ کیا مراد؟ باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، چاہے بیٹا وقت کے غوث ہونے کا دعویٰ کیوں نہ کرے، زندگی بھر اس کی تہجد بھی اگر قضا نہیں ہوئی لیکن باپ ناراض ہے تو اللہ اس پہ راضی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یقین کیجئے گا یہ حدیث تو پڑھ کے اور سن کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ والدین کو اذیت دیتا ہے، جو بندہ تکلیف دیتا ہے، اب ہر وہ بات تکلیف دہ ہے جو والدین کے مزاج کے خلاف ہے، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے وہ نہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ آج کل نوجوان خاص طور پہ جی دیکھیں والد صاحب منع کر رہے ہیں، والدہ منع کر رہی ہیں، انہیں کیا پتہ ہے پرانے دور کے آج کے دور کی باتیں اور ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ ہمارے مزاج کے خلاف، اور جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو ہم سمجھتے ہیں اب شاید بات کرنے کا ہمیں حق مل گیا ہے۔ نہیں، باپ گالی بھی دے، ماں گالی بھی دے، مارے بلا وجہ بھی مارے، اولاد والدین کی ملکیت ہے، مالک ہیں اولاد کے، اور جو مالک ہوتا ہے وہ مکمل اختیار اور تصرف رکھتا ہے۔ حدیث سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ والدین کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کے مزاج کے خلاف جو معاملات کرتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اللہ رب العزت ہر نافرمانی اور گناہ کی سزا وہ چاہے تو اس جہاں میں دے دے، چاہے تو مؤخر کر کے وہ مواخذہ کر لے، چاہے تو بخش دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو والدین کو تکلیف دیتا ہے اللہ رب العزت اس کی سزا مؤخر نہیں کرتا، آخرت کی طرف اس کی سزا مؤخر نہیں کرتا۔ فرمایا اس وقت تک اللہ اس بندے کو موت نہیں دیتا جب تک وہ اتنی تکلیف برداشت نہ کر لے جتنی تکلیف اس نے والدین کو دی ہے۔ اس کی سزا آخرت کی طرف مؤخر بھی نہیں ہوتی۔ اس جہاں میں اللہ رب العزت اتنا رسوا کرے گا جتنا ہم والدین کو کرتے، اتنا ذلیل کرے گا جتنا ہم والدین کو کرتے۔ یہ یہیں دے کے جانا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔ اور اس کے ساتھ حدیث سنیے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، کہیں سے وظیفے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ وہ وظائف گھر میں ہیں، پیر گھر میں ہیں، مرشد گھر میں ہے، آستانہ گھر میں ہے، خانقاہ گھر میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ والدین کے لیے دعا کرتا ہے، زندہ ہیں تو صحت کے لیے، چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے مالک اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آنے دیتا، اس کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آتی۔ یہ ہے حسن سلوک والد، صرف دعا کر رہا ہے۔ ہم تنگی رزق کی شکایتیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی لیتے ہیں کہ رزق میں وسعت آ جائے۔ بھئی کتنا بڑا وظیفہ ہے، ایک تو نماز میں دعا ہے نا، نہیں وقت نکالیں، ہاتھ اٹھائیں اللہ کے حضور، زندہ ہے تو صحت کی دعا کریں، درازی عمر کی دعا کریں، ان کے سکون کے لیے دعا کریں، اور جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو مالک بخش دے، مالک میرے لیے انہوں نے ساری زندگی بڑا کچھ کیا ہے، مالک سارا کچھ ساری عمر مجھ پہ لگا دی، میرے لیے اپنی صرف کر دی، مالک ان پہ اپنا کرم کرنا، مالک رحم کرنا۔ اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں، ان پہ رحم بھی کرتا ہوں، پھر اس کے بدلے اس کے گھر میں رزق نہیں ختم ہونے دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابی آئے یا رسول اللہ والدین کے متعلق حکم ارشاد فرمائے، میرا آقا نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی جنت ہے یہی جہنم ہے، چاہے جنت بنا لے چاہے دوزخ بنا لے، دو لفظی بات ہے، ہما جنتک و نارک، یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ اب تو نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح خرچ کرنے کے حوالے سے ہماری جو کمائی ہے، یاد رکھیے گا سورۃ البقرہ آیت نمبر 215، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، حبیبی نے فرما دیں جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرتے ہو فللوالدین، کمائی میں سب سے پہلا حق ماں کا ہے اور باپ کا ہے، سب سے پہلا حق ترتیب قرآن کی ہے، ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو کچھ ہم کماتے ہیں، اور شریعت کا یہ بھی ہے کہ جتنا ہمارے پاس مال ہوتا ہے سوائے ماں باپ کے کوئی بندہ اس مال کا مالک نہیں ہوتا، بندہ خود مالک ہوتا ہے، لیکن والدین اپنی اولاد کے مال کے مالک ہوتے ہیں، مکمل تصرف اور اختیار رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کس کے لیے؟ والدین، فللوالدین، پھر کس کے لیے؟ فرمایا والاقربین، اب باقیوں کے لیے، باقی رشتہ داروں کے لیے، باقی جو رشتے ہیں والدین کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والیتامی، پھر یتیم ہے، پھر مساکین، مساکین بعد میں یتیموں کے بعد، وابن السبیل، پھر مسافر ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم بھلے کا کام کرتے ہو نا، نیکی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ جانتا ہے۔ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، کسی سے تذکرہ کرو، کیوں؟ اللہ کہتا ہے فإن اللہ، بے شک اللہ بہ علیم، جاننے والا، میں جانتا ہوں، تو مخلوق کو کیوں دکھاتا ہے، کیوں بتاتا ہے؟
جو بھی تو نیکی کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں کرے مجھے تب بھی پتا ہے، دن کے اجالے میں کرے مجھے تب بھی پتا ہے، تنہا کرے مجھے تب بھی پتا ہے۔ جب مجھے پتا ہے تو پھر اس طرح تشہیر کی کیا ضرورت ہے؟ اور اکثر یہ ہوتا ہے نا جی، آج کل جو معاملات ہیں کہ کبھی بھی ایک تو یہ ہے نا کہ مساکین یتامہ کو دیں تو ہم تذکرے کرتے ہیں، والدین پہ بھی جو خرچ کریں نا اس کا بھی کہیں پہ بھی ذکر نہ کریں، کہیں پہ بھی ذکر نہ کریں۔ کیوں؟ مالک ہیں، مال کے مالک ہیں۔ تو قرآن کی روح سے ہماری کمائی میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ والدین کا، اس کے بعد والاقربین باقی رشتہ دار، پھر اس کے بعد معاشرے کے باقی لوگ۔ اب آخری بات وہ تربیت کے حوالہ سے، وہ یہ والدین کے لیے، یہ بات والدین کے لیے، وہ کیا؟ غصے میں آتے ہیں نا تو ماں ہے باپ ہے، بچے کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ بچے کو کبھی بد دعا نہ دے، کبھی بد دعا نہ دے۔ شدید غصہ بھی آئے نا اس عالم میں بھی دعا دے۔ امام کعبہ ہیں الشیخ عبد الرحمن السدیس، بہت پیاری تلاوت، ابھی بھی امام کعبہ ہیں اور ابھی بھی صلاۃ التراویح میں اللہ کے گھر میں اس رمضان میں بھی وہ قرآن سنا رہے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن السدیس، یہ کسی نے ان سے پوچھا آپ امام کعبہ کیسے بنے؟ کہتے میں بڑا شرارتی بچہ تھا، بہت شرارتی، بہت زیادہ شرارتی۔ گھر میں مہمان آئے، ماں نے کھانا پکایا، میں نے کوئی چیز اٹھا کے کھانے میں ڈال دی، اب کھانا بھی وہی تھا۔ کہتے ماں کو شدید غصہ آیا تو ماں نے شدید غصے میں کہا جا تجھے اللہ کعبے کا امام بنائے۔ کہتے اللہ نے دعا قبول کر لی، آج میں کعبے کا امام۔ غصہ بھی آئے نا تو تب بھی دعا دیں، بد دعا نہ دیں خدا کے لیے۔ یہ حدیث میں ہے، میرے آقا نے منع کیا ہے۔ اولاد کرتی ہے ایسا، ہمارا کام سمجھانا ہے۔ یہ اولاد کے لیے کہ وہ گستاخی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، لیکن والدین کی طرف سے کیا ہے کہ شدید غصے میں بھی ہو اولاد کے لیے تب بھی دعا کرے، تب بھی ایسی بڑی دعا دے، وہ سننے والا ہے، وہ پوری کر دے گا۔ دیکھیں اگر ہم بد دعا کریں گے، اگر وہ بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی تو کل تکلیف ان سے زیادہ ہمیں ہوگی۔ تکلیف میں ہوں گے تو تکلیف ہمیں بھی ہے نا جی، صرف انہیں تو تکلیف نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی غصہ آئے معمول بنائیں۔ اور ایک اور بات، جب کبھی غصہ آئے نا، صرف یہ نہیں اولاد پہ، کسی پہ بھی آئے تو ایک دو جملے دعا کے طور پہ رٹ لیں۔ یہ آج کا اصول ہے، رٹ لیں۔ غصہ آئے بس وہی منہ سے نکلے۔ شدید غصہ آئے، چاہے آپ کے ماتحت ملازم ہے کوئی بھی ہے، غصے میں بھی آئے تو کہے جا اللہ تجھ پہ کرم کرے، جا اللہ تجھ پہ فضل کرے، جا اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ شدید غصے میں بھی دعا کی عادت بنا لیں۔ یقین کیجئے گا اس جہاں میں وہ بہاریں ملیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ رٹ لیں دو چار جملے جو خوبصورت آپ کو لگے، وہ رٹ لیں۔ شدید غصہ کسی پہ بھی آئے پھر عادت بن جائے گی، پھر زندگی بھر زبان پہ کسی کے لیے بد دعا ہی نہیں نکلے گی۔ اور جو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا، دعائیں کرتا ہے غصے میں بھی، بتائیں اللہ اسے کتنا عطا کرے گا، کتنا اللہ اس پہ کرم کرے گا، کتنا فضل کرے گا۔ رب تعالیٰ اولاً مجھے اور آپ احباب کو عمل کی توفیق